अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत कुरैश को हिफ्ज़ करेंगे। ये सूरा मक्का शरीफ में नाज़िल हुई और इस सूरा में 4 आयात हैं और एक रुकू है। Want to learn Quran? Join our live Quran classes for kids and adults. Learn Quran online from qualified Quran teachers in one-on-one interactive Quran classes. Get 3 days free trial. Sign up today at equranacademy.com. اور حفظ یاد کرنے سے پہلے میں ہمیشہ آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. تقریباً 5 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1، آپ جب حفظ کریں تو آپ 3 چیزوں کا استعمال کریں گے، اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا اور اپنی زبان کا. جب آپ زبان سے پڑھتے ہیں تو آپ کا پروننسیشن امپروو ہوتا ہے اور آپ کے کان سنتے ہیں. جب آپ کے کان سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ آواز یاد ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زبان اور کان کے بعد آپ کی آنکھیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کو دیکھ کے حفظ کرنا ہے. آف کورس آپ نے یاد کرنے کے بعد زبانی بھی پڑھنا ہے بغیر دیکھے، لیکن شروع میں آپ نے 5-10 دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ دیکھ کے حفظ کرتے ہیں تو قرآن پاک کے جو امیجز ہیں وہ آپ کے ذہن میں سیو ہوتے ہیں. اور جب آپ کے سامنے قرآن پاک نہیں ہوتا تو آپ کے پاس آپ کے امیجنیشن میں قرآن پاک اوپن ہو جاتا ہے اور اب بظاہر آپ زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایکچولی آپ زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹ آپ کو قرآن پاک نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ امیجز آپ کے ذہن میں، آپ کی میموری میں سیو ہوتے ہیں. تو یہ زبان، آنکھ اور کانوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کے اوپر آپ حفظ کا جو نیو لیسن ہے وہ آپ نے 2 دفعہ یاد کرنا ہوتا ہے، اور 2 دفعہ یاد کرنے میں ایک رات کی نیند بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جتنی عقل اور جتنی انٹیلیجنس، جتنا دماغ چاہیے حفظ کے لیسن کو پکا کرنے کے لیے، ایک دفعہ میں انسان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے. آپ جیسے آج شام کو آپ نے سبق یاد کیا نیو والا اور اس کے بعد آپ سو گئے، اگلے دن پھر اٹھ کے دوبارہ کرنا ہے، تو جب وہ ڈبل اس کے اندر کوٹنگ ہوگی تو وہ پکا یاد ہوگا. اور یہی طریقہ ہے، کئی صدیوں سے اسی طریقے سے یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے. دنیا میں جتنے لوگ بھی حافظ بنتے ہیں وہ اسی میتھڈ کے ذریعے بنتے ہیں. تو 2 دفعہ سبق یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، حفظ میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ غلطی صحیح یاد کرنا. اگر آپ نے غلط یاد کر لیا، وہ پکا ہو گیا، تو پھر بلائیں گے کیسے؟ اگر آپ کسی انسان کو پہچاننا شروع کر دیں یا کسی کا غلط نام آپ یاد کر لیں، آپ غلط نام سے کسی کو بلاتے رہیں یا صحیح نام سے بھی بلاتے رہیں، اور وہ انسان آپ کو کچھ مہینوں یا سالوں کے بعد بولے میں نے اپنا نام چینج کر لیا، مجھے میرے آپ نئے نام سے بلائیں، بٹ آپ جب بھی اس کو بلائیں گے آپ کو غلطی لگے گی، آپ پرانے نام سے ہی بلائیں گے. سملرلی جب آپ غلط یاد کر لیں گے، ایون آپ کی مسٹیک آپ کی نکال بھی دی جائے گی، آپ اس کو صحیح بھی کر لیں گے، لیکن فیو ڈیز میں آپ پھر اس کو غلط پڑھنا شروع کر دیں گے، چونکہ وہ آپ کو یاد ہو چکا ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جب بھی حفظ کرنا ہے اس کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو لاسٹ چیز ہے، آپ سیم اسکرپٹ یوز کریں گے. جیسے اس میں بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے فرسٹ لائن، تو یہ میپ آپ کے ذہن میں سیو ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی دوسرے قرآن سے پڑھیں گے جس کے اندر یہ آیت کی جو آیات کی جو پلیسز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو جس قرآن سے حفظ کریں پوری زندگی اسی قرآن سے آپ دوبارہ اس کو ریوائز کریں گے. اور یہ جو قرآن ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ equranacademy.com پہ موجود ہے. آپ 24/7 کبھی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو چلیں اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو آپ نے بہت زیادہ ویلیو دینی ہے. یہ پارٹ آف لیسن ہے، پارٹ آف حفظ ہے، اور اس کے اندر سے آپ نے ایک نقطے کو بھی مس نہیں کرنا اگر آپ ایک اچھا حافظ بننا چاہتے ہیں، مضبوط. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو فرسٹ آیت ہے اس کے اندر جو پاسبل مسٹیک ہو سکتی ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. لإیلاف قریش، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کو لمبا کرنا ہے، لام کھڑی زبر لا. زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش شارٹ واول ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پاسبل مسٹیک ہو سکتی ہے جو آپ کریں گے، قاف. قاف کو موٹا پڑھنا ہے. 2 قاف ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹا قاف ہوتا ہے بریک اس کو پڑھا جاتا ہے بریک آواز میں، اور یہ بڑا قاف ہے 2 نقطوں والا، اس کو موٹی ہیوی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد را کو اپنی موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اور شین کے اندر ایک کریکٹرسٹک ہے جس کو تفشی بولتے ہیں، جیسے قریش، اس آواز کو تفشی بولتے ہیں جو شین میں پائی جاتی ہے. تو ان چیزوں کو فوکس کریں. تو چلیں شروع کرتے ہیں.
لإيلاف قریش. پلیز آپ میرے پیچھے پڑھیں. میں جو درمیان میں ایک وقفہ دیتا ہوں وہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں ریپیٹ کریں. لإيلاف قریش. اگر ملا کے پڑھتے تو پھر ہم قریشین پڑھتے. جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو لاسٹ لیٹر کی جو زبر زیر پیش ہوتی ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ لاسٹ لیٹر کو سکون کے ساتھ جزم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لإيلاف قریش. لإيلاف قریش. لإيلاف قریش. لإيلاف قریش. لإيلاف قریش. لإيلاف قریش. اوکے، اگر آپ کو یہ آیت یاد ہو گئی ہے تو پھر ہم دوسری آیت شروع کریں گے. اگر آپ کو یاد نہیں ہوئی تو آپ فرسٹ آیت کو ہی یاد کرتے رہیں. سیکنڈ آیت کے اندر جو پاسبل مسٹیک ہو سکتی ہیں میں وہ آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتا دیتا ہوں. الف کے نیچے کھڑی زیر ہے اس لیے اس کو لمبا کرنا ہے. الف کھڑی زیر ای. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو لام کو بھی لمبا کرنا ہے. باقی زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا. ہا کا پروننسیشن تھروٹ سے گلے سے کلیئر نکالنا ہے. ہا. اس کے بعد الف کے اوپر مد متصل ہے. اس مد کو 3 الف تک لمبا کرتے ہیں کرنا ہوتا ہے اور اس مد کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ واجب مد ہے. اس کے بعد آگے صاد ہے. اگر آپ صاد میں وصل ساؤنڈ پیدا نہیں کریں گے تو یہ سا کے ساتھ مل جائے گا میچ ہو جائے گا. غلط ہے جو کہ. اور اگر آپ اس میں وصل ساؤنڈ پیدا کر بھی لیں گے تو یہ سین کے ساتھ میچ کر جائے گا. وصل بنانے سے سا سے تو یہ علیحدہ ہو جائے گا بٹ سین سے بھی تو علیحدہ کرنا ہے نا چونکہ وصل تو سین میں بھی ہوتی ہے صاد میں بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں صاد کو موٹی آواز میں فل آواز میں پڑھنا ہوگا کیونکہ سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو صاد کو وصل کے ساتھ اور موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم فا پہ سٹاپ کریں گے تو اس کی زیر کو نہیں پڑھیں گے. چلیں شروع کرتے ہیں. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. آپ پڑھیے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. آپ پڑھیے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. آپ پڑھیے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اوکے، اگر آپ کو یہ آیت یاد ہو گئی ہے تو ہم پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے اب اس کو پڑھیں گے. لإيلاف قریش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اوکے اگر آپ کو یہ دو آیات یاد ہو گئی ہیں تو ہم تیسری شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کی مسٹیک آ رہی ہے پہلی دو آیات کو اکٹھا پڑھنے میں تو پلیز آپ نے تھرڈ آیت کو شروع نہیں کرنا جب تک یہ دو آیات یاد نہ ہو جائیں. چلیں تھرڈ آیت کو شروع کرتے ہیں. اس کے اندر جو مسٹیکس آپ کر سکتے ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے نمبر پہ عین ہے، عین کو تھروٹ سے نکالنا ہوتا ہے. عین فَلْيَعْبُدُوا. اس کے بعد دال کے بعد واو ہے، دال کو تھوڑا لمبا کریں گے. اس کے بعد ہا کو سینے سے نکالیں گے، ہا ہا هذا البیت. تو چلیں تھرڈ آیت کو حفظ کرتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. میں آپ سٹاپ کر رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 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 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اگر آپ کو تھرڈ آیت یاد ہو گئی ہے اب ہم پچھلی والی دو آیات بھی ساتھ ملا کے پڑھیں گے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. اوکے اگر آپ کو فرسٹ 3 آیات یاد ہو گئی ہیں تو ہم چوتھی شروع کرتے ہیں. اچھا چوتھی آیت میں الف لام سے شروع ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کوئی بھی آیت الف لام سے شروع ہو رہی ہو, الف لام خالی ہو, تو الف کے اوپر آپ نے پھر زبر خود لگانا ہوتی ہے. تو یہاں الف پہ ہم زبر خود لگائیں گے. یا کے اوپر مد منفصل ہے, 2.5 الف تک اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. آپ اس کو یا تو کریں یا چھوڑیں, پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. یا پوری تلاوت میں ساری کریں گے یا ساری چھوڑیں گے, بہرحال یہ آپشنل مد ہے. اس کے بعد آ کو موٹی آواز میں اس کے مخرج سے نکالنا ہے پراپر پروننسیشن کے ساتھ. اس کے بعد عین کو سینے سے, عین کو گلے سے نکالنا ہے پراپر مخرج سے. اس کے بعد ہا کو سینے سے نکالنا ہے. نون کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے. میں ناک میں سے آواز نکالیں گے اور تھوڑا سٹے کریں گے. میں. اس کے بعد جو عین کے اوپر عین کا جو مخرج ہے تھروٹ سے پراپر اس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ نکالیں گے. جو اس کے بعد پھر یہ ہا کو سینے سے نکالیں گے. اس نون کے اوپر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حروف ہلکی آ رہا ہے. حروف ہلکی 6 ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ جائے تو نون پہ غنہ نہیں کیا جاتا, تو ہم نون کو کلیئر آواز میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے. من خوف. خا کو بھی تھروٹ سے پراپر اس کے مخرج سے نکالیں گے. اگر آپ کو پروننسیشن میں کوئی پرابلم ہے, پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو پلیز آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارے جو نورانی قاعدہ کے الفابیٹس کا جو لیسن ہے, فرسٹ لیسن, اس کے اندر بہت کمپلیٹ کمپریہنسو لیسن بنایا ہوا ہے, اور وہاں سے آپ اپنا پروننسیشن ٹھیک کر سکتے ہیں. چلیے آپ چوتھی آیت کو یاد کرتے ہیں. الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اگر آپ چاہیں تو آپ رک کے بھی یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. الذی اطعمهم من جوع. آپ یہاں پہ رک جائیں, ویسے رکا تو نہیں جا سکتا, بٹ آپ حفظ کو یاد کرنے کے لیے آپ رک جائیں, تھوڑا 2 پارٹ میں کر کے پڑھ سکتے ہیں. الذی اطعمهم من جوع. 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 الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 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 چلے اب اس پوری آیت کو ہم اب اکٹھی ایک سانس میں پڑھیں گے. الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو ٹھیک ہے، اگر فورتھ آیت آپ کو یاد ہو گئی ہے تو اب ہم پیچھے سے شروع سے اس صورت کو ہم ریپیٹ کریں گے، پوری سورہ کو ہم ریپیٹ کریں گے اور تب تک ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تک وداؤٹ مسٹیک ہم اس کو نہیں یاد کر لیتے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف. آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا اور جو پریویس لیسنز ہیں، جو پچھلی 6-7 سورہ ہے، آپ نے ہر روز ان کو ریپیٹ کرنا ہے. اگر ان سورہ میں کوئی مسٹیک آ جائے تو اس صورت کو بھی آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے جب تک وہ مسٹیک دور نہ ہو جائے. اگر آپ وداؤٹ مسٹیک اس کو پڑھ لیتے ہیں تو دیٹس فائن، ادروائز آپ کو کوئی مسٹیک ہے تو اس مسٹیک کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور آپ نے 1 منتھ تک ان کو ریپیٹ کرتے جانا ہے پچھلی سورہ کو، ورنہ وہ بھول جائیں گے. اور نیو لیسن کو بھی آپ نے آبویسلی وہ تو یاد کرنا ہی ہوتا ہے ایوری ڈے.
انشاءاللہ پھر ہم سنڈے والے دن نیو لیسن کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.